روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فتح دمشق کے وقت سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے احد کی پاسداری کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جاتی رہے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کی مٹھی بھر فوج کے ساتھ ملک شام کے دارالسلطنت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے مگر قلعہ تھا کہ کسی طور فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجاہدین کو 1-2 دن کے آرام کا وقفہ دے کر وہ یا تو قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں گے یا اس کی مضبوط دیواروں میں سرنگ لگانے کی ترکیب آزمائیں گے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کی غیبی مدد ضرور آئے گی۔ ایسے میں رات کے اندھیرے میں ان کی فوج نے دمشق کے قلعے سے نیچے اترنے والے ایک نوجوان کو ان کے سامنے پیش کیا جس نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی یہ خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مجاہدین کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ اس کے مطابق کل رات رومیوں پر حملے کا بہترین موقع ہے۔ ان کے مذہبی رہنما بطریق کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور پورا دمشق جشن منا رہا ہے۔ اس جشن میں فوج سمیت سب شراب پیئیں گے اور یہی ان پر فیصلہ کن وار کرنے کا موقع ہوگا۔ اگلی رات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دوسرے ماتحت سالاروں کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا تھا اور نہ ہی وہ کوئی زیادہ فوج اپنے ہمراہ لے جا رہے تھے۔ وہ یہ کام انتہائی رازداری سے کرنا چاہتے تھے۔ صرف 100 مجاہد جنگجوؤں کو قلعے پر سب و خون مارنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، پھر 9 مسلم نوجوان، یونس بن مرکز، پھر قعقاع اور آخر میں 100 مجاہد کمانڈروں کے ذریعے سے مشرقی دروازے کی طرف سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انتہائی خطرناک مرحلہ قریب آ چکا تھا۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے انہیں رومی فوجیوں کی باتیں سنائی دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یونس بن مرکز نے رومی زبان میں بارعاب لہجے کے ساتھ ان رومی فوجیوں کو کہا، آگے چلو۔ رومی پہرے دار سمجھے کہ یہ حکم ان کے کسی افسر نے دیا ہے۔ وہ دروازے پر اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے۔ اتنے میں مجاہد تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے پہرے داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور آنن فانن ان کا قصہ تمام کر دیا۔ راہ میں آنے والے ہر رومی پہرے دار سے ہی یہی سلوک کیا گیا اور آخر کار بہت سی زنجیروں اور بھاری بھرکم تالوں سے بند دروازہ کھول دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اپنا دستہ اس کے لیے پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ وہ قلعے میں داخل ہو گیا اور رومی فوج کے دستوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہادری کے بے مثال جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ رومی دستے بھی اسلامی سپاہیوں کے آگے ڈٹ گئے مگر خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ ان پر آہستہ آہستہ غالب آتا جا رہا تھا۔ طلوع آفتاب تک مسلمان اس جنگ کو تقریباً جیت چکے تھے۔ مسلمان سپاہی اب آگے بڑھے تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اب ان کے سامنے کوئی رومی سپاہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے دشمن کی چال سمجھا اور پھونک پھونک کر قدم بڑھانے لگے۔ جب وہ مرکزی گرجے کے پاس پہنچے تو وہاں سے اس کہانی کے ایک نئے موڑ کا آغاز ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے ساتھ گرجے کی طرف آ نکلے تو سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نہایت پرامن انداز میں سامنے سے آ رہے تھے۔ ان سب کی تلواریں نیام میں تھیں اور رومی سپہ سالار توما اور اس کے خاص آدمی ان کے ساتھ تھے۔ اے پروردگار، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ خالد رضی اللہ عنہ کے خیالات اس وقت یقیناً یہی ہوں گے۔ دونوں نامور سپہ سالار خاصی دیر تک ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سکوت توڑا اور بولے، ابو سلیمان، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ اس کی ذات نے یہ شہر ہمیں بغیر لڑے عنایت کر دیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کس صلح کی بات کرتے ہو ابو عبیدہ؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔
میں نے تلوار چلائی ہے اور میرے ساتھیوں پر تلوار چلی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ خیر و عافیت سے شہر سے چلے جائیں۔ ان کا خزانہ اور مال ہمارا مال غنیمت ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے اور کیوں کی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابو سلیمان، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے قلعے میں داخل ہوئے ہیں۔ اگر آپ میرے فیصلے کو رد کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن میں دشمن سے معافی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اس کی جد اسلام ہی پر پڑے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ننگی تلوار سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا۔ ان کے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا۔ ان میں کئی زخمی بھی تھے، انہوں نے پورا دن لڑ کر فتح حاصل کی تھی، مگر یہ صلح کیوں اور کیسے، اس بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ساری سازش سمجھ گئے، وہ یہ کہ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کی خبر رومیوں کو بروقت ہو گئی اور وہ جان گئے کہ ان کی مدہوش اور شراب کے نشے میں دھت فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے انہوں نے فوراً لشکر کے دوسرے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چونکہ خالد رضی اللہ عنہ کے شب خون سے ناواقف تھے اور قلعے کی طویل محاصرے سے پریشان بھی تھے، اس لیے انہوں نے صلح کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور رومیوں کو امان دے دی۔ یہ احساس ہوتے ہی چند مجاہد توما اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے لپکے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لپک کر ان کے بیچ میں آ گئے اور فرمایا، خبردار، میں ان کی جان بخشی کا عہد کر چکا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے جاں باز ساتھی غصے سے بفر رہے تھے، وہ کسی طور رومیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس قلعے کو نہایت خطرناک مراحل سے گزر کر حاصل کیا تھا، اب وہ اپنی کامیابی کو یوں سازش کی نظر ہوتا دیکھ کر صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ایک طرف احد کی پاسداری کا معاملہ تھا اور دوسری طرف مجاہدوں کی قربانیاں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اگرچہ لشکر کے سالار اعلیٰ نہیں تھے، ان کے عہدے کی پابندی خالد رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری نہیں تھی، مگر وہ مسلمان تو تھے اور وہ بھی نہایت ممتاز۔ آخر جوش ہار گیا، غصے کو ناکامی ہوئی، عہد کی پاسداری ہوئی اور شیطان کو شکست۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بطور سالار اعلیٰ تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا عہد کی پاسداری کا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی تاریخ پر عہد شکنی کا داغ لگے۔ پھر جب رومی اپنا مال و دولت، اپنی جانیں، سب کچھ بچا کے لے جا رہے تھے تو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دل پر پتھر رکھ کر انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی رومی اسی اسلحے اور اسی مال کے ساتھ کسی دوسری جگہ ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اسلام کے سچے اور باوصول مجاہدین ہونے کا نہ مٹنے والا ثبوت دے دیا ہے۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔